اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عنایت فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جتنی بھی راتیں ہو سکتی ہیں 5 طاق راتوں میں سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرما دی۔ آج 5ویں طاق رات ہے، 29ویں شب ہے، اور ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے۔ اور ہمیں تو جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات رکھی تھی کہ 5 راتوں کو لیلۃ القدر سمجھ کر ہی ہمیں گزارنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کون سی ہے۔ تو ہم آج رات بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دل میں رکھ کر دعا کریں گے کہ آج بھی لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر جس طرح ہمارے سامنے، ہم نے پہلے بھی مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ قرآن کا نزول ہے، اور یہ جو قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے کسی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور جس طرح وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ، تو اللہ رب کریم نے ہی یہ ہمیں سعادت بخشی، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہی سفر طے کروایا ہے کہ ہم نے 28 سپارے الحمدللہ بالکل آغاز سے لے کر قرآن عظیم الشان کے پہلے حرف سے لے کر اور 28ویں پارے تک الحمدللہ ہم نے حرف بحرف قرآن کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آج انشاءاللہ 29ویں سپارے کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا جو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ پہلے 3 آیات عربی میں تلاوت کی جائیں گی، اس کے بعد پورے سپارے کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے۔ اردو میں وہ الفاظ جو مشکل نظر آئے ہمیں، ان کو ہم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے ینگسٹرز کے لیے اور ٹین ایجرز کے لیے، چونکہ اردو سمجھنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ان کے لیے ہے، تو ہم نے ان الفاظ کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اپروپریٹ اس کے جو بھی انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے وہ الفاظ کی ٹرانسلیشن ہم نے دی ہے۔ کہیں کہیں پر پورے جو جملے ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی ملے گی، لیکن زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کی ٹرانسلیشن ہو، تاکہ اردو کی انڈرسٹینڈنگ اور انگریزی کی انڈرسٹینڈنگ دونوں جو ہے وہ چلتی رہیں ساتھ ساتھ۔ اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکشن آئٹمز ہیں، یعنی کرنے کے کام اور بچنے کے کام، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات، ان کو ہم نے لائٹ بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر، تو وہ آپ کے نوٹس وغیرہ لینے کے لیے انشاءاللہ یہاں پر فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں پر بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے وہاں ہلکا ہلکا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو میں تلاوت کے لیے درخواست کروں گا طارق سعید بھائی سے کہ وہ تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اب یہ 3 آیات ہمیں تلاوت کرنی تھی، آپ کنٹینیو کر لیں، فورس کمپلیٹ کر لیں۔ جی الیک البصر خاسئا عليك البصر خاسئا وهو حسير، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ ترجمے کے آغاز کے لیے میں ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی سے درخواست کروں گا۔ ڈاکٹر سہیل اعظم آغاز کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے، بزرگ اور برتر کہیں گے بلیسڈ اینڈ سپیریئر کو۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے،
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے، سیون لیئرڈ ہیون کو ادھر کہیں گے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، بے ربطی ادھر کہیں گے انکوہرنسی کو۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، خلل کہیں گے فلا کو، بار بار نگاہ دوڑاؤ، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ نگاہ کہیں گے ویژن کو، اور نامراد کہیں گے فرسٹریٹڈ کو۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے، عظیم الشان کہیں گے عظیم الشان چراغوں کو کہیں گے گریٹ لیمپس یا سٹارز، چراغوں سے آراستہ کیا ہے، آراستہ کہیں گے بیوٹیفائی کو، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیاطینوں کے لیے بھٹکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ڈاکٹر صاحب، بھڑکتی ہوئی آگ، جی بھڑکتی ہوئی آگ میں، جی ہاں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کی وہاڑنے کی ڈاکٹر صاحب ہولناک آوازیں یہ دھاڑنا ہاں ہے، جی، دھاڑنے کی آواز، رور، جی دھاڑنے کہیں گے رور کو، جی دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ شدت غضب کہیں گے بسٹ ود ریج۔ ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا، امبو کہیں گے ملٹیٹیوڈ یا کراؤڈ کو، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ سزاوار کہیں گے ڈیزرونگ۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ باریک بین کہیں گے آل سبٹائل کو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، تابع کہیں گے سب سروینٹ کو۔ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، چھاتی کہیں گے سرفیس کو، اور اس کا رزق اور کھاؤ اس کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ آسمان میں ہے، تمہیں زمین میں دھنسا دے کو کہیں گے ڈراؤن ان دا گراؤنڈ، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے۔ جھکولے کہیں گے راک وائلنٹلی کو۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو، کیا تم اس سے بے خوف ہو، ہاں جی، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ آسمان میں ہے، تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔
ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ سکیڑتے کہیں گے شرنگ کو۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوکا کہیں گے ڈیلوژن کو۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ سرکشی کہیں گے ریبیلین کو، حق سے گریز کہیں گے ایورژن کو، اور اڑے ہوئے کا مطلب ہے پرزسٹ کرنا۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے اور سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ تقاضا کہیں گے ڈیمانڈ کو۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب کہیں گے سون کو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی، مینیفیسٹ رانگ پاتھ، صریح گمراہی کو کہیں گے، صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سویتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ سویتیں کہیں گے سٹریم کو۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سورہ قلم پڑھیں گے انشاءاللہ حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی، قلم کہتے ہیں پین کو، اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں کا مطلب ہے قرآن مجید۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور تم بے شک اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اخلاق کا مطلب مورل ایکسیلنس۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے کا مطلب ہے stray away from the path, stray, yes۔ اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتا ہے کہ تم کچھ
مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. مداہنت کا مطلب گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ plain, flexible to deviate from their true values or make compromises with wrong words. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت کرو اور یہ بھی مداہنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا. دبو کا مطلب سرنڈر اور سبمٹ. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے. بے وقت کا مطلب ہے کنٹمپٹیبل. تانے دیتا ہے. تانے دینے والے کا مطلب ہے ٹونٹنگ. بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے. چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. چغلیاں کھاتا پھرتا کا مطلب ہے goes around slandering. بھلائی سے روکتا ہے. ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے. سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. عیوب کا مطلب فالٹس، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. بد اصل کا مطلب ہے illegitimatate. اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. افسانے کا مطلب فیری ٹیل سٹوریز. ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگا دیں گے. سون پر داغ لگا دینے کا مطلب ہے بس ڈیلے آ رہا ہے یہ. ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگا دیں گے. برینڈ آن ہز سناؤٹ. رائٹ. جی. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. استثناء کا مطلب ایکسیپشن means no allowance for others. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. بلا کا مطلب کلیمٹی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. تسبیح کا مطلب گلوری ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. ملامت کرنے کا مطلب ریپروچ. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. سرکش کا مطلب ہے ٹرانسگریسڈ. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتیں بھری جنتیں ہیں. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں؟
عہد و پیمان کا مطلب سوان اے کوویننٹ، سوان اے کوویننٹ۔ پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ ضامن کا مطلب گارنٹیئر۔ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، پبلکلی ڈس آنر۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس ویسے حامد بھائی یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا؟ جی جی بالکل۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے جواب دیا آپ کو کہ بالکل ایک قیامت کی بات ہو رہی ہے، میدان حشر کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی اچھا، مجھے آپ کی آواز نہیں چلے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آئیے اب آئیے اب آئیے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کنٹینیو بس کیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بتدریج کا مطلب گریجولی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ رسی دراز کرنے کا مطلب لوزنگ دا روپ۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ برڈن آف ڈیپٹ۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ غیب کا مطلب ہوگا انسین۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صابر ہونے تک صبر کرو۔ فیصلہ صادر ہونے کا مطلب ججمنٹ کمز۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ مذموم کا مطلب ڈسگریس اور چٹیل میدان کا مطلب بیرن شور۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اپنے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن مجید سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ قدم اکھاڑ دینے کا مطلب ہے پش بیک۔ تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الحاقہ ہم شروع کریں گے اور میں رفیق بھائی سے درخواست کروں گا پڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہونی شدنی کیا ہے؟ ہونی شدنی مین انڈیوبیٹیبل انیویٹیبل۔ ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، سڈن کلیمٹی۔ تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، بچھڑے پڑے ہیں لائن پروسٹریٹ، اور بوسیدہ تنے راٹن ٹرنک آف پام ٹری۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ خطائے عظیم کمیٹڈ گریٹ سن، اور تل پٹ اوورٹرنڈ نیشن آف لوط علیہ السلام۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ پکڑا تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، سبق آموز انسٹرکٹیو ایونٹ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اکٹھا کر کے پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ، کرش ٹو بٹس۔ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، بندش ڈھیلی، لوزن دا ہولڈنگ گرپ۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اطراف و جوانب سراؤنڈنگ میں ہوں گے، اور 8 فرشتے 8 اینجل اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، دل پسند عیش، دل پسند فیورٹ لگژری، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، توک ڈال دو۔ شیکل ہم، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، 70 کیوبٹس لانگ چین۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، ترغیب urging others۔ لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے فرینڈ، اور نہ زخموں کے دعاؤں کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ زخموں کے دون filth from washing of wounds۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، اینجل جبرائیل علیہ السلام، رسول کریم، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔
काहनीन, सूद से शेयर, फॉर्चून टेलर, तुम लोग कम ही गौर करते हो। यहाँ रफीक पे जरा चंद सेकंड ठहरिएगा। ये रसूल करीम से आपके जहन में कोई गलतफहमी नहीं पैदा होनी चाहिए। पहले भी हमने इस पर बात की थी और क्लियर किया था इसको कि जब ये कहा जा रहा है कि ये कौल है, तो ये बाज़ दफ़ा ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कुरान तो अल्लाह का कौल है, तो इसको जिब्रील का कौल कैसे कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले किया कुरान को, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। तो जिब्रील भी अल्लाह के मैसेंजर हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए कई जगह पे जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो जैसे अब यहाँ पर आ रहा है कि रसूल का लफ्ज़ उनके लिए एज अ मैसेंजर के अल्लाह के पैगाम लेकर अल्लाह के अंबिया के पास जो है वो आते हैं, और फिर अंबिया वो पैगाम लेकर जो है अवाम के पास, आम लोगों के पास जो है वो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोई गलतफहमी पैदा ना हो कि ये जो है वो जिब्रील का अपना कॉल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनको अता करते हैं और फिर जिब्रील आके जो है वो बयान करते हैं। वो सिर्फ मैसेंजर हैं जिब्रील। जी कंटिन्यू कीजिएगा। किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही मान लाते हो, और ना ये किसी काहन का कौल है, फॉर्चून टेलर, तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है, और अगर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़कर कोई बात हमारी तरफ से मंसूब की होती तो हम इसका दाएं हाथ पकड़ लेते और उसकी रगे गर्दन काट देते। जुगलर वेन, रगे गर्दन काट। फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला ना था। दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग जुटराने वाले हैं। ऐसे काफिरों के लिए यकीनन ये मौजब हसरत है, और ये बिल्कुल यकीनी हक है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्ब अजीम के नाम की तस्बीह करो। मौजब हसरत काज़ ऑफ रिग्रेट। सूरह मारज मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो ज़रूर वाक़या होने वाला है। मांगने वाला बिसीचर मीन नदर बिन हारिस ने अल्लाह से अजाब भेजने का मुतालबा किया था। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो ज़रूर वाक़या होने वाला है। ये कुरैश के लोगों का तस्करा है कि जो पहले भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये लोग जो है बड़े धड़ल्ले के साथ अल्लाह के अजाब का मुतालबा करते हैं। तो नज़र बिन हारिस जो है, इसने बाकायदा अल्लाह ताला से ये एक तरह से दुआ इसने की थी कि अगर वाकई तूने जो है ये कुरान नाजिल किया है तो फिर मेरे ऊपर या हमारे ऊपर जो है अजाब भी नाजिल कर दे। तो उसके जवाब में ये बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि मांगने वाले ने अजाब मांगा है। जी कंटिन्यू कीजिए। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो ज़रूर वाक़या होने वाला है। काफिरों के लिए है, कोई उसे दफा करने वाला नहीं है। दफा करना एवर्ट उस खुदा की तरफ से है जो अरूज के जीनों का मालिक है। असेंडिंग स्टेप्स मीन रूट टू हेवन। मलाइका और रूह उसके हुजूर चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, शाइस्ता सब्र, ग्रेशियस ऑब्जर्वेंस। ये लोग उसे यहाँ भी जरा रफीक भाई जरा ठहरिएगा, यहाँ भी एक कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि पहले अभी हम चूंकि पढ़ते चले आ रहे हैं तसलसल के साथ कुरान को, और दो जगह पर अल्लाह ताला का ये तस्करा हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि हमारा जो दिन है वो 1000 साल के बराबर है, और एक जगह पे हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पास जो रिपोर्ट्स पहुँचती हैं, जो ऊपर चढ़ती हैं रिपोर्ट्स, वो तुम्हारे हिसाब के 1000 सालों के बराबर होती हैं, और यहाँ पर जो है 50,000 साल का कहा जा रहा है। तो ये टाइम डायमेंशंस हैं अलहदा। जाहिर है कि जो अगर हम अपने टाइम के लिहाज से देखेंगे, जिस जगह पे हम रह रहे हैं ज़मीन के ऊपर, हमारा टाइम हमारे सैयारों के हिसाब से बनता है, यानी हमारे सूरज की और चांद वगैरह की गर्दिश के हिसाब से हमारा टाइम जो है वो बनता है। जैसे जैसे ये फैलती चली जाती है कायनात, यानी जिस तरह अभी हमने पढ़ते चले आ रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने 7 आसमान तह बर तह बनाए,
اور یہ جو تمہارا آسمان ہے جو تمہیں نظر آتا ہے اس کو ہم نے جو روشن چراغ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ستاروں کو، یعنی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس سے بہت دور تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس. اور کل بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ہم نے اور بھی زمینیں بنائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی پھیلا رکھی ہیں پوری کی پوری کائنات میں. تو ٹائم ڈیوریشنز جو ہیں وہ الگ ہیں، یعنی کہ جب ہماری اس دنیا کے لیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں تو غالباً اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن چونکہ 1000 سال کے برابر ہے، تو 1000 سال کے جو فیصلے ہیں وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں. پھر اس کو کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ اس ڈسٹریبیوشن میں سے پھر وہ 1 سال کے فیصلے جو ہے وہ ہمیں شب قدر کے اندر بھی جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں اس میں سے. اور جب اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے اس 1000 سال کی ڈائمنشن سے اوپر، تو غالباً وہاں پر جو دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اس ڈائمنشن میں 50,000 سال کا ہوگا. تو یہاں کانٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کے لیولز ہیں اس لیولز کے حساب سے جو دنوں کا حساب ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر. جی کنٹینیو کیجیے گا رفیق بھائی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. پگھلی ہوئی چاندی مولٹن سلور. اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون، ڈائڈ ٹفٹ آف وول. اور کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا. جگری دوست awesome friend، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو. قریب ترین خاندان کنز فوک ریلیٹیوز، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، رینسم، فدیہ رینسم. اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں. وہ تو بڑھتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی. پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کا رکھا گریڈلی ہارڈ ڈٹ. انسان تھڑادلا پیدا کیا گیا ہے، امپیشنٹ پیدا کیا گیا. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بغل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، عیب مین فالٹ، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئے ہیں. گروہ در گروہ کراؤڈز چلے آئے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. پیپل ہو دے گیدر ٹو ٹانٹ اینڈ ڈسگسٹ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he preached.
کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم ان پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، بازی لے جانے والا اوور پاور. لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں ابسین ٹاک اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. بتوں کے استحانوں، الٹرز آف دیئر ڈیڈس. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد عرفان انجم بھائی سورہ نوح شروع کریں گے انشاءاللہ یہاں سے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح مکی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دیں. قبل اس کے ہدایت مینز ڈائریکشن، قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں انفارمنگ یو کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. ٹالا ڈیفرڈ. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے. کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. دے thrust their fingers into ears mean do not pay attention. اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پبلک اناؤنسمنٹ. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، میجسٹی، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے، لیئرڈ، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، ریڈینٹ لیمپ. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، ریجیکٹ، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. They contrived a plot of great magnitude.
انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سرا names of their gods، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو، all these are the name of their gods۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں سن کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے بھی جو بھی پیدا ہوگا بدکار، سنر اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سید طارق بھائی، جی بسم سورہ اللہ جن الرحمن پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طارق اے بھائی نبی چند سیکنڈ ٹھہریے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے میں جو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ جنات نے تلاوت سنی، وہاں سے گزر رہا تھا ان کا ایک گروپ جنوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنات یہاں پر بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سن لیجیے۔ یہ طالب بھائی۔ جی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن، ونڈرفل قرآن، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اعلیٰ اور عرفہ مینس ایگزالٹڈ۔ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کو پناہ مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا، سیکنگ پروٹیکشن۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا مینس ٹرائی ٹو پرائی، آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، فل آف گارڈز، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ شہابوں کی بارش مطلب شوٹنگ میٹورز، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن ٹرائی ٹو ہیئر لینے کی لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے
یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر فروتر ہیں، کچھ اس سے فروتر لیسر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ڈسٹریبیوٹیڈ ان ڈائیورجنٹ پاتھ، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اس سے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ حق تلفی مینس انجسٹس۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف مینس ڈیوینٹ فرام ٹرو پاتھ۔ تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ خوب سیراب مینس ابنڈنٹ سسٹیننس کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یہاں مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹوٹ پڑنے کا مطلب اٹیک۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش مطلب ایٹیٹیوڈ سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ جتھا مینس گروپ، پارٹی۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب مینس نوئر آف انسین، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے غیب کے علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ماحول کا احاطہ مینس encompassing the environment، اور ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ طارق بھائی آگے چلنے سے پہلے جو آیت ہے نا، غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، اس کا جو یہ نمبر 8 تشریح ذرا اس کی تھوڑی پڑھ دیجیے گا یہاں سے۔ جی نمبر 8 تشریح، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ
جب اس کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتا ہے تو غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی نمبر 9، ناؤ بھی پڑھ محافظوں لیجیے۔ جی محافظوں سے مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچائی جائے اور اس میں کسی قسم کی آمیزشن نہ ہونے پائے۔ جی آمیزش ہے، یہ اس کے اندر نقطہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے، یہ جی ٹائپو ہے۔ جی اوکے جی آگے پڑھیے گا سورہ مزمل۔ سورہ مزمل مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام means heavy word. Quran heavy in the sense of following Quran completely, changing the society and world accordingly. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر means best mean، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اب اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل مطلب ٹرسٹڈ ون۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیوی فیٹرز ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر میں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ ریت کے ڈھیر مینس ہیپ آف سینڈ۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات 2/3 کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں،
اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جزاک اللہ خیر سید طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سید ساجد حسین بھائی سورہ المدثر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اوڑھ لپیٹ means involved in your cloak۔ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ساجد بھائی چند سیکنڈ یہاں ٹھہریں گے، میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں سورہ المدثر کا۔ اس کے بارے میں یہ جو آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ساجد بھائی نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان کے بارے میں اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ دوسری وحی ہے، یعنی پہلی وحی وہ تھی کہ جو اقرا باسم ربک الذی خلق جو آیات نازل ہوئی تھی وہ، اس کے بعد ایک کافی زیادہ عرصہ تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے اس دوران میں آپ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ وحی آئی، اس کے بعد وحی نہیں آئی طویل عرصے تک، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ تو ایسی ایک کیفیت میں پھر ان کو ایک دن جو ہے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر پہنچے اپنے، اور ام المومنین سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو، تو ام المومنین نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا۔ تو اب اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں کمبل اوڑھ کر، تو یہ وحی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلائیں۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نکلیں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر، اور اللہ کے دین کے لیے آپ جد و جہد کریں۔ جی ساجد بھی کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس شخص مینز ولید بن مغیرہ، an strategist against اسلام۔ ساجد بھائی یہاں بھی میں چند سیکنڈ روکتا ہوں آپ کو، اور ولید بن مغیرہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں۔ یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوشن میں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا باقاعدہ آغاز کر دیا، تو پھر قریش میں ظاہر ہے کہ ان کے اندر بڑی زیادہ ریئیکشن تھا قریش میں کہ ان کو کس طریقے سے روکا جائے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ حج بالکل قریب آ گیا تھا، اور وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ حج کے موقع پر پورے عرب سے لوگ آئیں گے تو اسلام کی دعوت سے روشناس ہو جائیں گے سارے کے سارے جو بھی آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، اور کانفرنس میں پھر انہوں نے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو کس طرح سے روکا جائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے رکیں وہ لوگ۔ تو اس ڈسکشن میں کسی نے مشورہ دیا کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بڑے جو ہے وہ کاہن ہیں، جو پہلے بھی بات گزری ہے، اور یہ ان کی بات مت سنو۔ تو ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ یہ ویسے مطلب ظاہر ہے کہ ان اعلیٰ دماغوں میں سے ایک بڑا دماغ تھا ان کا قریش کا، تو اس نے کہا کہ یہ بات تو کوئی بھی نہیں مانے گا
اس لیے کہ جو شخص بھی ان سے ملاقات کرے گا وہ صاف اس کو پتہ چل جائے گا کہ کاہن نہیں ہے یہ۔ پھر کسی نے کہا اچھا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ صاحب جو ہے مجنون ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ جو ہے جنون ان کو آ گیا ہے۔ تو ولید نہیں کھا کھڑے ہو کر، اس نے کہا یہ بھی کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ ان سے زیادہ شریف انسان دنیا میں ملنا مشکل ہے، تو اس لیے یہ بات نہیں چلے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ بڑے شاعر ہیں، تو اسی ولید نے کھڑے ہو کے پھر کہا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگ شاعری کی ہر طرح کی اس سے واقف ہیں، ہر طرح کی شاعری سے، تو جب یہ بات کریں گے تو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ شاعر ہیں یہ۔ تو پھر لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا ولید بن مغیرہ کو کہ پھر تم ہی بتاؤ پھر کیسے روکا جائے۔ تو پھر اس نے تجویز دی کہ ہم لوگوں کو یہ بولیں گے کہ یہ ایک جادوگر ہیں اور ان کے پاس ایک جادو کا کلام ہے، جو بھی اس کلام کو سنتا ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے رکھنے پڑ جاتے ہیں، اور باپ کی بیٹے سے اور شوہر کی بیوی سے جدائی جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، اس لیے ان کا کلام مت سنو۔ تو ہم یہ کہیں گے، تو یہ مطلب ان کی جو اسلام کے خلاف اسٹریٹجیز بنانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آگے تھا یہ شخص۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیات سن لیجیے۔ جی ساجد بھائی۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ راہ ہموار means smooth the way to power and richness۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے، یعنی گریڈی ہے، کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یعنی انیمیٹی۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ کٹھن چڑھائی means hard ascent۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، یعنی فراؤنڈ، اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ کھال جھلس دینے والی، یعنی اسکروچز دا اسکن، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، 19 کیپرز۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے۔ پلٹنی means return when it resets، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ روز جزا means ڈے آف ججمنٹ۔ یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یقینی چیز means inevitable، اور سابقہ پیش آ گیا means encounter۔
پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ جنگلی گدھے frightened wild ass، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ قیامہ مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت سیلف ریپروچنگ سول۔ یہ ملامت کرنے والا نفس، جب پورا پڑھیں گے نا آپ تو ملامت کرنے والے نفس کا مطلب یہ ہے سیلف ریپروچنگ سول۔ ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ پور مینس ایوری جوائنٹ آف فنگر۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ دیدے پتھرانا سائٹ از ڈیز ود ہارر۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایہ بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ معذرتیں مینس ایکسکیوز۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کمر توڑ برتاؤ means crushing calamity is about to happen۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی جھاڑ پھونک means انچینٹر، جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ پنڈلی سے پنڈلی means calf is intertwined with calf۔ وہ دن ہوگا جب تیرے رب کی طرف روانگی کا ہوگا، مگر اس نے نہ سچ مانا۔ اس نے سے مراد ابو جہل ہے، مگر اس نے یہ سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ with prideness یعنی اکڑتا ہوا elated with pride، چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، this attitude suit you، اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ محمل means unquestioned۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا، insignificant sperm، جو رحم مادر میں چپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، کلاٹ، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پرفیکٹلی
perfectly proportional its parts. پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دوں؟ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد طارق سعید بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ دہر. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، لامتناہی ان لمیٹڈ پیریڈ، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، انٹرمنگل سپرم، تاکہ اس کا امتحان لیں. اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، چینز اور توق، کالرز، فیٹر اور بھڑکتی ہوئی آگ، بلیزنگ فائر مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے، گوبلٹس، جن میں آب کافور ٹیمپٹڈ ود کیمفور واٹر، آب کافور کی آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگا. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، گشنگ سپرنگ، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. ایزیلی ٹیک آؤٹ چینلز ایز دے وش، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، فلفل دیئر واو، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، مسندوں کاؤچز. نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، بٹر کولڈ. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گرد شکرائے جا رہے ہوں گے. کرسٹل گوبلٹس آر پاسنگ اراؤنڈ. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش، جنجر فلیور ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. سلسبیل. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھ لو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے. گلوریز آف گریٹ کنگڈم. اور ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، سلک اینڈ بروکیڈ. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر
یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل، وکٹ یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کرو، رات کو بھی اس کے سجدے اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے، برڈن سم ڈے، اسے نظر انداز کر دیتے، اگنور کر دیتے، forgetful۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، strengthened their joints، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ طارق بھائی، اس سے قبل کہ آگے چلیں، میں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر کہ جنت کے حوالے سے جتنی یہاں پر تفصیلات آ رہی ہیں، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس کے جو اولین مخاطبین تھے وہ عرب کے لوگ تھے، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق چیز ملے گی، یعنی کہ جس طرح کی چیز آپ چاہیں گے وہ وہاں پر آپ کو عطا کی جائے گی، جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق۔ یہ طارق بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ سورہ مرسلات، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، پے در پہ کوئک سکسیشن، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ طارق بھائی یہاں ذرا ٹھہریے گا، جی، یہ جو آیت ہے عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، اس کی تشریح پڑھ لیجیے ذرا یہاں سے بلو کلر میں۔ یعنی کبھی تو ان کے آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی اب ترجمہ کنٹینیو کیجیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، ایسٹنگوشڈ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے، بلون اوے، دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ ڈیفرڈ، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پاسٹ پیپل، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے، مین فلوئڈ سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، 3 pronged shadow۔ اس کا بتا دیں حامد بھائی 3 pronged shadow کیا ہے؟ یہ پڑھ دیجیے، اس کی تشریح پڑھ لیجیے یہاں سے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جی کلیئر۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل
وہ آگ محل پورا پڑھ لیجیے. پیلس آگ جی محل جیسی بڑی چنگاریاں چنگاریاں، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. تھرو اپ سپارکس لائک کاسلز، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. یلو کلرڈ کیملز. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو، چال پلوئے گیمبٹ، کوئی ٹرک پلے کر سکتے ہو، تو میرے مقابلہ میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر. یہاں سے پیج چینج کیجئے. سورہ نبا مکی ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ میخوں کی طرح گاڑ دیا کا مطلب ہوا فائن فکس دی ماؤنٹینز ایز پیگز. اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. رات کو پردہ پوش کا مطلب ہوتا ہے کور بنایا، کورنگ. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائے. سراب ہو جائے کا مطلب میرج. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. گھات کا مطلب ایمبوش، سرکشوں کا ٹھکانہ، ریبیلینز، اسٹریڈ. جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. مدتوں مطلب ایجز. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو گرم پانی اور زخموں کا دھون مطلب filth washed of the wounds. ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ. ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جا. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس مہربان خدا کی طرف سے
جو زمین اور آسمان کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ یارہ نہیں کا مطلب ہوتا ہے نان ڈیئر اٹر اے ورڈ، یعنی کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ سورہ نازعات مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ ڈوب کر کھینچنا، پلک آؤٹ دی شوٹ فرام ڈیپتھ، اور فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ حکم بجا لانے میں سبقت کرنا، ایگزیکیوٹ دی آرڈرز ٹائملی، اور پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ معاملات کا انتظام مطلب مینیج دی افیئرز آف یونیورس۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے پاک کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ سب اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی طرف مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو نے اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھلائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ چال بازیاں کرافٹنگ۔ اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی تخلیق؟ کریشن۔ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سامان زیست کا مطلب ہوا پروویژنز آف لائف۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، ہنگامہ عظیم، گریٹ کلیمٹی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، وہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ بری خواہشات سے باز رکھنے کا مطلب ہوا restrained himself from evil desires،
یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو، اور اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين